Assalamu alaikum everybody. Today our topic it's for class 8 and the subject is science. Today we shall be continuing with the chapter number 10, that's reaching the age of adolescence, and this is the third lecture in this topic. Uh, Dear students, today our topic will be changes at puberty. One of the changes at puberty we see کہ ہم کیا دیکھتے ہیں دیر occurs an increase in the size of the sweat and sebaceous glands. تو ہماری باڈی جو ہے ہماری سکن میں کچھ خاص طرح کی گلینڈس ہوتی ہیں. ان میں سے ایک گلینڈس ہیں سیباشیس گلینڈس جو آئل سیکریٹ کرتی ہیں. دے آر آلسو کالڈ ایز آئل گلینڈس. اور دوسرا ہے سویٹ گلینڈس جو پسینہ جو ہے سیکریٹ کرتی ہیں. تو اس ایڈولسنٹ سٹیج میں ان دونوں گلینڈ سویٹ گلینڈس اور سیباشیس گلینڈس کا جو سائز ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. سو دیٹس واٹ وی سے انکریز اٹس سیکریشن ڈیورنگ پیوبرٹی. اب ان کا سائز جب انکریز ہو گیا تو ان کی سیکریشن بھی جو ہے زیادہ انکریز ہوتی ہے. یعنی 2 آف دی سبسٹنسز سیکریٹڈ لائک سیبم ایک گلینڈ ہے, ایک آئل سبسٹنس ہے سیبم, اور دس آئل دیٹ سیکریٹڈ بائی دس سیباشیس گلینڈ اینڈ سویٹ دیٹ سیکریٹڈ بائی دس سویٹ گلینڈس. تو ان کی سیکریشن ایڈولسنس میں انکریز ہو جاتی ہے. دس لیڈس ٹو اے سارٹ آف پرابلم. اب اس ایڈولسنس ایج میں ایک پرابلم ہو جاتی ہے دیٹس ڈیولپمنٹ آف ایکنی اینڈ پمپلز آن فیس. یعنی جو پمپلز ہوتے ہیں وہ اس ایج میں ڈیولپ ہوتے ہیں فیس پہ. پمپلز جو ہیں جن کو ہم جو ہے اکثر دیکھتے ہیں ان ٹین ایجرس میں اکثر ہم دیکھتے ہیں پمپلز ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اسی ایج میں فیس پہ ہوتی ہے. دیٹس اے سمپٹم آف ایڈولسنس which are formed due to increased activity of these glands, sweat glands and sebaceous glands present in the skin of the face. تو اس سے جو ہے پمپلز ڈیولپ ہوتے ہیں. تو اردو میں جو ہے پمپلز کو مہاسے کہتے ہیں. آپ نے نوٹس کیا ہوگا ہیئر وی کین سی ان دس فگر پمپلز ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. دیٹس ڈیو ٹو اوور سیکریشن آف دیز گلینڈس آئل گلینڈس اینڈ سیباشیس گلینڈس ان the skin of face. Now let's add up something more. اب these glands جو ہیں یہ sweat glands یا oil glands اور salivary glands, یہ glands جو ہیں ان glands کو اپنے ducts ہوتے ہیں, یعنی they release their secretions. ان کی secretions جو ہیں ٹارگٹ جگہ پہ پہنچتی ہیں through these ducts. So these glands are called as exocrine glands. unlike other glands, جیسے ہم باقی گلینڈس کی ایگزامپل لیں گے جیسے تھائرائڈ گلینڈ ہے, پیچوٹری گلینڈ ہے, باقی گلینڈس ہے, ان کو ہم اینڈوکرائن گلینڈس کہتے ہیں یا ڈکٹ لیس گلینڈس بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کے جو ہے پاس ڈکٹس نہیں ہوتی ہے اور ان کی سیکریشن ان کے ہارمونز بلڈ کے ذریعے ٹارگٹ آرگن تک پہنچتی ہیں. another change that occurs during puberty, that's development of sex organs. چونکہ اس ایج میں باڈی از پریپیئرنگ فار ریپروڈکشن کے لیے باڈی پریپیئر ہونے جا رہی ہے. تو میلز میں ٹیسٹیز اینڈ پینس ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. ان کیس آف میلز دا مین ریپروڈکٹیو آرگنز آر پینس اینڈ ٹیسٹیز. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں مین ریپروڈکٹیو سسٹم. اس پیوبرٹی سٹیج میں there occurs increased size and development of the testes and these penis. ان کا جو سائز ہے وہ انکریز ہوتا ہے اور ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. ایز وی نو ٹیسٹیز جو ہیں دے پروڈیوس sperms in human beings, in human males. اسی طرح جو ہے گرلز میں اووریز جو ہیں انلارج ہوتی ہیں. there occurs in case of ovaries, in case of girls اووریز جو ہیں انلارج ہوتی ہیں because these ovaries now have to mature and they produce eggs. eggs mature ہوتے ہیں اور eggs release start ہوتی ہے ایڈولسنس کے بعد سے, پیوبرٹی کے بعد سے. تو ایک اور چینج جو ہے جو باڈی میں ہوتی ہے دیٹس مینٹل ایموشنل اینڈ انٹلیکچوئل میچورٹی. تو اس ایج میں جو اگر ہم دیکھتے ہیں دیر آکرز ریمارکیبل چینج ان دی وے آف تھنکنگ. ہیومن بینگ جو ہے انسان جو ہے اس ایج میں تھنکنگ میں ایک ڈراسٹک چینج آتی ہے. انسان اب جو ہے تھوڑا بہت انڈیپینڈنٹ سوچنے لگتا ہے, زیادہ انڈیپینڈنٹ اور سیلف کانشیس ہو جاتا ہے. وہ ادھر ادھر کی باتیں سوچنے لگتا ہے کہ اس کے لیے ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے.
There occurs it now spends more time, considerable time on thinking. وہ اب سوچ بچار میں لگ جاتا ہے, سوچنے لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیکاز دی گریٹسٹ کیپیسٹی آف لرننگ آف آور برین دیٹس ان دس اسٹیج, یعنی اس اسٹیج میں برین کی جو ہے سب سے زیادہ لرننگ کیپیسٹی ہوتی ہے. لیکن ایک اور پرابلم ساتھ میں ہوتی ہے دیٹ سم ٹائمز دیز ٹین ایجرس دے فیل انسیکیور, وہ تھوڑا بہت انسیکیور فیل کرتے ہیں. دیٹ انسیکیورٹی ایکچولی از ڈیو ٹو اے چینج ان ڈیو ٹو سرٹن چینجز occurring ان دا باڈی اینڈ مائنڈ. باڈی اور مائنڈ میں کچھ چینجز آتی ہیں, تو وہی چینجز کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتے ہیں. بٹ ایکچوئل یہ ہے کہ دے نیڈ ناٹ ٹو وری اباؤٹ دیٹ, ان کو یہ اس بات پہ وری ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, بیکاز اٹس اے نیچرل پروسیس ڈیورنگ گروتھ میں جو ہے یہ سب ہوتا رہتا ہے. لہٰذا اس چیز کے لیے جو ہے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. سو دیٹ واز ٹوڈیز لیکچر. تھینک یو ویری ویری مچ.